جو بندہ اب روزانہ، اب کئی لوگ ہیں جو روزانہ ایک ایک دو دو پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ ایسا کرے، نہیں روٹین اجازت دیتی. ظاہر ہے معاملات ہیں لوگوں کے ڈیفرنٹ ہیں. جو بالکل ویلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ٹائم کو یوٹیلائز کریں. لیکن جو بڑی مشکل سے ٹائم کو مینیج کر پاتے ہیں وہ اگر صرف فرض بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، لیکن فرض بھی پھر 120 کی سپیڈ والے نہیں، فرض پھر اہل حدیث والے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. ہم G10 میں رہتے تھے نا، تو وہاں پہ ایک بابا جی تھے. تو وہ بابا جی ہے تو بریلوی تھے لیکن اتنے اسٹرانچ نہیں تھے. وہ کبھی کبھار اہل حدیث کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اب جو پوری زندگی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھے وہ کبھی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو تو لگے گا عشاء کی نماز صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اہل حدیث تو بڑی اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی آخری درجہ ہے نماز کا، یہ بھی سنت نہیں ہے نماز اتنی تیزی سے پڑھنا. لیکن اگر آپ بریلویوں سے کمپیئر کریں، وہ کہتے ہیں نماز ختم ہی نہیں ہوتی. سر بخاری مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے دوسرا سجدہ بھلا دیا اور آپ نے تشہد شروع کر دیا. اس طرح کی نماز کون پڑھ رہا ہے؟ بالکل قریب قریب اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اہل حدیث. یہاں کہتے ہیں نہیں فرض ہلکی ہونی چاہیے. او ہلکی تو ہڈی والی نہیں کہ وزن ہی کوئی نہ ہوتا. ایٹ لیسٹ 4 فرض جو ہے نا جی زور اثر کے 15 سے 20 منٹ کے کم از کم ہونے چاہیے، اور عشاء کی آدھے گھنٹے کی، اور فجر کی نماز کے 2 فرض جو ہیں آلموسٹ پونے گھنٹے کے. کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے گپ اندھیرا ہوتا تھا، نماز شروع ہوتی تھی، اور جب سلام پھیرتے تھے تو خوب روشنی ہوئی ہوتی تھی. روشنی مراد سورج نکلنے کی نہیں، صبح صادق کے پھیلنے کی. تو یہ نماز کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ نماز تو وہ بابا جی جو تھے نا، وہ ایک دن اہل حدیث کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ اگلے دن نا، تو ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو اس وقت کٹر بریلوی تھے، مجھے کہتے ہیں یار اہل حدیث نے اتنی لمبی نماز پڑھ دینا ہے کہ نماز پڑھنے تو بعد سلام پھیرنے تو بعد کنی دیر بیٹھے رہنے نا، تھک جاتے ہیں. وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ سنت اذکار کرتے ہیں. تو وہ بابا جی یہ سمجھے کہ ظاہر اتنی نماز تو بعد ہے، پھر کم از کم 10 منٹ بیٹھنا چاہیے. ظاہر ان بچاروں کو کیا پتا، انہوں نے تسبیح فاطمہ کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. اہل حدیث جو وہ جو سنت اذکار گرین کارڈ والے کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اتنی لمبی نماز ہونی تھی، سلام پھیر کے میں آپ دیکھیں کنی دیر بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں. تھکتے نہیں سر، وہ سنت اذکار کرتے تھے. تو یہ جو نمازیں فقہ حنفی کے لوگ پڑھ رہے ہیں 120 کی سپیڈ کے اوپر، یہ نمازیں تو وہ نمازیں ہی نہیں ہیں. اس میں تو قیام، رکوع، سجود، قومہ بڑا. لیکن پھر بھی نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں، ان سے الگ نہیں ہونا آپ نے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. کوشش کریں سمجھائیں. کئی لوگ ہیں جو نماز آہستہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن میجورٹی ان کے کلچر میں ہی تیز نماز ہے. اور تیسری چوتھی رکعت میں تو اکثر لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ یار تیسری چوتھی بہت تیز پڑھتے ہیں. سر وہ 3 بار سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہاں آندہ کو تیسری چوتھی پڑھے نا، تو اس امام کو کہہ کہ یہ جتنی تو نے سپیڈ میں پڑھی ہے نا، اونچی آواز میں مجھے اتنی سپیڈ میں بتا کہ سورہ فاتحہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں. پھر آپ کو سائڈ پہ جا کے بتائے گا بھی 3 بار سبحان اللہ پڑھی ہے. جی ان کا فقہ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ ضروری نہیں ہے، 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں. اور فاتحہ وہ تھی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتی، یہی نہیں پڑھا گے. شیطان نے پھر وہ چھڑوائی نہ فاتحہ. ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ شیطان داخل ہوا ہوا ہے. تو وہ اس لیے وہ نمازیں بڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں. اس سپیڈ میں بڑے چھپے ہوئے راز ہیں، وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے پتہ چلے.